آج سے تقریباً ہزاروں سال قبل یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں کے رہائشی لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اس قوم کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ لوگ دنیا کی تقریباً ہر نعمت سے مالا مال تھے۔ یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یہاں کے بادشاہ شرحیل کی موت کے بعد حکومت کی باگڈور اس کی بیٹی بلقیس نے سنبھال لی۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار خاتون تھیں، جنہوں نے یمن پر تقریباً 9 سال بہترین انداز میں حکومت کی۔ ملکہ بلقیس کی قوم تجارتی امور میں بہت زیادہ مہارت رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ انتہائی دولت مند تھے، مگر یہ وہ دور تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی حکومت اور ان کے جاہ و جلال کا چرچا تھا، جنہیں تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ آپ کی حکمرانی صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ کو جنات، جانوروں، پرندوں اور ہوا پر بھی حکومت عطا کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے معمول کے مطابق اپنا دربار لگایا تو وہاں انسان و جنات، جانور اور پرندے سب موجود تھے، لیکن پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کی غیر حاضری کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر موجودگی کی کوئی معقول وجہ نہ بتا سکا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں تھا تو اس نے احتراماً جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کے لوگ اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں اور کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ اس ملک پر ایک عورت کی حکمرانی ہے جسے لوگ ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ اس ملکہ کے دربار میں ایک ایسا عالی شان تخت موجود ہے جس میں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس ملکہ کے پاس بے شمار خزانے اور ہر طرح کی آسائش موجود ہے۔ ہدہد کی بات سن کر حضرت سلیمان نے فرمایا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ اور اس کی قوم کفر و شرک سے باز آ جائے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے مزید فرمایا کہ جب ملکہ بلقیس میرا خط پڑھ لے تو اس کے رد عمل کے بارے میں مجھے اطلاع دینا۔ لہٰذا ہدہد نے حضرت سلیمان کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہ خط ملکہ بلقیس کے سامنے رکھ دیا۔ دراصل حضرت سلیمان نے اس خط کے ذریعے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو دعوت اسلام دی تھی۔ جب ملکہ کی نظر اس خط پر پڑی تو بہت حیران ہوئی، اور جب اس خط کو کھول کر پڑھا تو بہت فکر مند ہو گئی۔ تمام درباری تجسس بھری نگاہوں سے ملکہ کو دیکھ رہے تھے اور یہ جاننے کے لیے منتظر تھے کہ ملکہ بلقیس کی پریشانی کا کیا سبب ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء سے فرمایا، اے اہل دربار، مجھے ایک بہت اہم خط موصول ہوا ہے جو کہ ایک جلیل القدر بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء سے کہا کہ مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، کیونکہ میں کوئی بھی حتمی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو حکم دیں گی ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بے شک بادشاہ جب بھی کسی ملک میں جنگ کے ارادے سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔
چنانچہ میں سلیمان علیہ السلام کو کچھ قیمتی تحائف بھیج کر دیکھتی ہوں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کوئی عام بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی۔ اگر انہوں نے یہ تحائف قبول نہ کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین اسلام کی سربلندی ہے۔ لہٰذا جب ملکہ بلقیس کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف لے کر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تمہارے تحائف تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ اب ہم ایسے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کریں گے جس سے وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ جب ملکہ بلقیس کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے اس فیصلے کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کی آمد سے قبل اس کا عالی شان تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئے؟ وہاں موجود ایک دیو ہیکر جن نے کہا کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اتنے میں وہاں موجود ایک شخص جس کے پاس ایک خاص قسم کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے ملکہ بلقیس کا عالی شان تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان بے ساختہ کہہ اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے یہ اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو ویسا ہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم ایمان لا چکے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو اپنے عالی شان محل میں داخل ہونے کی پیشکش کی۔ اس محل کا فرش صاف و شفاف شیشے سے بنا ہوا تھا۔ اس فرش کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ جب ملکہ بلقیس کی نظر فرش پر پڑی تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، لہٰذا اس نے پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ وہاں سے بآسانی گزر سکے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ تمام عجائبات اور اللہ کی قدرت دیکھ کر ملکہ بلقیس بے اختیار پکار اٹھی، اے میرے رب، میں سورج کی پرستش کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کرتی ہوں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ملکہ بلقیس کا تعلق ایک کافر گھرانے سے تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت حق کے بعد انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ نمل میں انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔